بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم نے کل کے سبق میں اسم کی لفظی اور معنوی علامات کو مکمل کی. آج ہم پڑھیں گے فعل کی علامات. اسم کی علامتیں پڑھنے سے ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ یہ جس میں علامت ہو وہ اسم ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے وہ علامتیں جن سے فعل کو پہچانا جا سکے. سب سے پہلی علامت ہے کسی کلمے کے شروع میں قد آ جائے وہ ہمیشہ فعل ہوگا. قد آتا ہے کہیں پہ؟ ہاں، قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا. سورہ قد افلح من تزکا، سورہ سبح اسم ربک الاعلی. تو جس کلمے کے شروع میں قد آ جائے تو قد کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ ہمیشہ فعل ہوگا. قد کے بعد یا کسی کلمے کے شروع میں قد آ جائے وہ کلمہ فعل ہوگا. مثالیں واضح ہیں. قد افلح المؤمنون، قد یعلم اللہ الذین، جان لیا اللہ تعالیٰ نے. قد یعلم اللہ، یعلم اللہ، یعلم کے شروع میں قد آ رہا ہے، یعلم فعل ہے. قد افلح من زکاہا، سورہ شمس میں والشمس وضحاہا. سورہ اعلی میں قد افلح من تزکا. جو جس کلمے کے شروع میں قد آ جائے وہ کلمہ فعل ہوگا. واضح. نمبر 2، کسی کلمے کے شروع میں سین آ جائے. کیا آ جائے؟ سین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. اب بات تو کیا ہے؟ قالا یقولو، یقولو کے شروع میں کیا آ رہی ہے؟ سین آ رہی ہے. تو جس کلمے کے شروع میں سین آ جائے اس کے بعد فعل آئے گا. سین مستقبل قریب کے لیے آتی ہے. سین کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ فعل ہوگا. مثال بات ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائے گا ان کو اللہ. اب فاسا فا عطفہ سین علامت ملا. یکفی فعل ہوگا کیونکہ اس سے پہلے سین آ رہی ہے. اس کے بعد ہے سوفا. کسی کلمے کے شروع میں سوفا آ جائے وہ کلمہ فعل ہوگا. آپ سورہ تکاثر آتی کسی کو؟ الہاکم التکاثر، ہاں کلا سوفا، ہاں جی کلا سوفا تعلمون. اب دیکھیں تعلمون فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سوفا ہے. علامت کیا فعل کی؟ سوفا ہے. ثم کلا سوف تعلمون. اگلی آیت میں بھی سوفا استعمال ہو رہا ہے. وہ تا بھی تو آ رہا ہے نا آگے، تا بھی تو بتا رہا ہے. وہ تو مضارع کی علامت ہے نا، فعل کی علامت ہے. کسی کلمے کے شروع میں سوف آ جائے تو وہ بھی ہمیشہ فعل ہوگا. یاد ہونا چاہیے، یہاں پر صراحت کر دیں، سین اور سوفا یہ مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. کس پہ؟ فعل مضارع پہ. آپ کو پتہ ہے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع، امر. پڑھا ہے نا؟ آپ نے نہیں پڑھا، پڑھے گا آگے بھی انشاءاللہ. سین اور سوفا یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ سین جو ہے یہ مستقبل قریب، سوفا جو ہے یہ مستقبل بعید کے لیے. زبردست. سین کا معنی
ان قریب یعنی کل پرسوں سین کوئی ہفتہ 2 ہفتے مہینے بعد یہ سوفا بعید کو مدت کی تعین نہیں بعید ہو سکتا ہے سین مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوگا آسان ہے سین مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے یعنی اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی نمبر 1 سین اور سوفا یہ فعل کی علامت ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے سین اور سوفا فعل مضارع پہ داخل ہوتی ہے دوسری چیز تیسری چیز ہے سین مستقبل قریب اور سوفا مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں آسان ہے اس کے بعد ہے اسی کلمے پر حرف جزم کو مانا جزم دینے والا حرف وہ کون سا ہوتا ہے جزم دینے والے حروف ہیں ان لم لما یہ الگ الگ حرف ہے ان الگ ہے لم الگ ہے لما الگ ہے لام امر اور لائے نہیں 1 2 3 4 5 کسی کلمے کے شروع میں حرف جزم داخل ہو یعنی حروف جازمہ کے بعد جو بھی آئے گا وہ فعل ہوگا یہ حروف جازمہ ہے ان کے بعد کوئی بھی کلمہ آئے گا وہ فعل ہوگا قرآن پاک میں ان استعمال ہوا بتائیں کہیں پہ ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین اب دیکھیں ان کنتم مؤمنین اس کی مثالیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ان کنتم اب کنتم فعل ہے شروع میں ان آ رہا ہے اور بھی علامت ہے اس میں ایک علامت کیا ہے شروع میں حرف جزم داخل ہے لم کی مثال دیں لم یکن للذین سورہ بینہ شروع ہو رہی ہے لم یکن للذین کفروا سورہ بینہ اب یکن فعل ہے کیونکہ شروع میں حرف جزم داخل ہے حروف جازمہ جس کلمے پر داخل ہوں گے وہ کلمہ فعل ہوگا لما کی مثال ہے کسی کو دے میں ولما یعلم اللہ الذین اب دیکھیں یعلم لما شروع میں آ رہا ہے فعل ہے تو کسی کلمے پر حروف جازمہ داخل ہوں وہ کلمہ کیا ہوگا آسان یہ حروف جازمہ لکھ لیا اپنے ان لم لما لام مر لائے نہیں یہ حروف جازمہ ہے ان کلموں کے بعد جو آئے گا وہ فعل ہوگا سمپل بات لم یکو سورہ بینہ کی پہلی آیت بھائی سب سے پہلے حروف جازمہ یہ حروف جازمہ یہ لکھنی ہے میں نے نہیں حروف جازمہ وہ لکھا ہوا نہیں اور حروف جازمہ ٹھیک ہو گیا بھائی ان حروف جازمہ کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ فعل ہوگا یکن جو ہے وہ فعل ہے فعل ہے کیوں لم آ رہا شروع میں لیضرب چاہیے کہ وہ مارے لام امر کی مثال ہے یا ایھا الذین لا تقربوا الزنا نہ زنا کے قریب جاؤ لائے نہیں کی مثال لا تشرکوا باللہ شیئا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو لائے نہیں کی مثال ولما یعلم اللہ یہ لما یعلم قرآن پاک کی آیت ہے یہ لما پہ لما کیسے حروف جازم میں جزم تو ہے ولما یعلم یہ ساکن ہو گیا نہیں جیسے ان پہ لم پہ جزم لگی ہوئی ہے لما پہ جزم تو نہیں لگی نہیں اس کے بعد جو کلمہ آئے گا اس پہ جزم آئے گی ان حروف کے بعد جو کلمہ آئے گا اس پہ جزم آئے گی نہیں آپ نے کہا کہ حروف جازم کے بعد جو کلمہ آئے گا ان کو حروف جازمہ اس لیے بولتے ہیں
فعل کو جزم دیتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، یہ خود نہیں ساکن ہوتے، ان کے بعد جو فعل آئے گا انہوں نے اس کو ساکن کرنا ہے۔ یہ جو ایسے کر کے لگی ہوئی ہے یہ جزم نہیں؟ کس کے؟ ان کے اوپر یہ تو جزم ہے، اچھا اس کو کس نے دی؟ کسی نے نہیں، یہ استعمال ہی ایسے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ کلمے اپنے ماں بعد فعل کو جزم دیتے ہیں۔ اچھا۔ کنتم کاف کو جزم لمحہ کی ایگزامپل کیا؟ ولما یعلم اللہ، اصل میں یعلم ہے نا، میم بھی ساکن ہے، لفظ اللہ کا علی بھی ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے بلاتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، میں نے قاعدہ پڑھا تھا۔ اب لم یکن الذین، اصل میں لم نے یکن کو ساکن کر دیا، یکن کا نون ساکن ہے، الذین کا علی بھی ساکن ہے، اب دو ساکن پڑھے نہیں جا سکتے، پہلے والے لفظ کو زیر دے کے آگے بلاتے ہیں، اس لیے لم یکن الذین۔ آسان ہے؟ کسی کلمے پر حروف جازمہ داخل ہوں وہ کلمہ فعل ہوگا، صحیح ہے، مشکل تو نہیں؟ مجھے نہیں سمجھا یہ لمحہ کی کیا ایگزامپل؟ یہ دیکھ، یہ مثال دی ہے، یہ لمحہ ہے، اس نے اس کو ساکن کر دیا، اچھا جزم لگا، جزم دے دی اس کو۔ اچھا، اور ایون کہ وہ جیسے سورہ میں لم یکن الذین، ہاں لم یکن ہو گیا نا، ان پہ بھی جزم آ ہاں یکن پہ زر ہماری نون ساکن ہے، آپ اس کو آگے ملانے کے لیے زیر دی ہے۔ صحیح، یہ قاعدہ یاد رکھیں، جب دو ساکن جمع ہو جائیں پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں، اس کی ابھی مثالیں آتی ہیں، ابھی اس کی کئی مثالیں واضح آ جائیں گی، یہ سمجھ آ گیا نا بھائی آپ کو، حروف جازمہ کسی کلمے پر داخل ہوں فعل ہوں گے۔ نمبر 5، کسی کلمے کے آخر میں، کسی کلمے کے آخر میں تائے ساکنہ ہے، کیا ہے؟ کسی کلمے کے آخر میں تائے ساکنہ آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ آپ دیکھیں مثال، تا ساکن کی مثال ہے، اذا الشمس کورت، تا کیا ہے؟ ساکن ہے، فعل ہے، کورت فعل کیوں ہے؟ آخر میں تائے ساکن ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، تا ساکن ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، اور تا ساکن آ رہی ہے، جس کلمے کے آخر میں تا ساکن ہو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ فعل ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور سمپل ہے، سورہ لہب تو آتی ہے نا، ہاں تبت، یہ دیکھیں تا ساکن آ گئی، فعل ہے۔ وہ تبت پہ بھی ہوگا صاحب، اذا الشمس کبرت، کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ اب دیکھیں تبت، آخر میں تا ساکن ہے، فعل ہے۔ اذا الشمس کبرت، تا ساکن ہے، فعل ہے۔ اذا السماء انشقت، فعل ہے۔ کفرت فعل ہے، کبرت فعل ہے، تا ساکن آ گئی۔ اور تبت فعل ہے کیونکہ تا ساکن جڑی ہے۔